عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا پورے ماہ کا اگر ہم نے ایوریج بنائی تھی تو پورے ماہ کا جو خرچ ہے سحری افطاری کا وہ 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے. صرف دعوت اسلامی کا جو اخراجات ہیں نا ماہانہ منتھلی کھلانے پلانے کے وہ 19 کروڑ پلس ہیں, تو جس میں ہم جامعۃ المدینہ بھی شامل ہے اور دیگر, تو الحمدللہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. دے بھی رہے ہیں لوگ, اناج بھی دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے. پہلے تکلیف تھی ہم کو, میں جاتا تھا جب یہ اس فیضان مدینہ کے لیے روپیہ 5 روپیہ رسیدیں پھاڑتے تھے, اور اس طرح چندے کر 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 کے یہ مدنی مرکز کھڑا ہوا ہے. یہ پہلا مدنی مرکز بڑی قربانیاں دے کر برسوں کے بعد اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے. ہم لوگوں نے مطلب جوتے گھس گھس کر منتیں کر کر کے اور دیوانے بھاگ بھاگ کے 5 روپے 2 روپے رسیدیں پھاڑ پھاڑ کر خون پسینے کے سمجھو یہ مدنی مرکز کھڑا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. اس کے بعد جب ایک چراغ جلا نا, اب جو اتنے مدنی مرکز اتنے فیضان مدینہ بن گئے دنیا میں کہ مجھے تو گنتی کبھی ملتی بھی ہے, بھول جاتا ہوں کہ کتنے ہو گئے. اللہ کی رحمت سے دین کے کام میں آدمی نکلے, اللہ پر نظر رکھے, اتنی برکت ہوتی ہے کہ حیرت بالا ہے حیرت. آج کی تاریخ کی اگر بات کریں, یعنی کہ اس وقت مارچ 2025, اس وقت دنیا بھر میں پاکستان سمیت دعوت اسلامی کے 1000 سے زیادہ صرف فیضان مدینہ ہے. اللہ اللہ, 1000 سے زیادہ ہو گئے. 1000 سے زیادہ فیضان مدینہ اور خدام المساجد کے تحت دعوت اسلامی نے جو اسلامی بھائیوں نے آپس میں مل کر اس وقت 7000 سے زیادہ مساجد بنا لی ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم دیکھتے تو اربوں روپے کی صرف خدام مساجد کے تحت مساجد کی جگہیں اور دیگر جگہ کی خریداری جو ہے نا وہ شاید 4 سے 5 ارب روپے کی سالانہ ہو جاتی ہوگی, اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا. امیل سنت نے آج اپنی بات بیان کی کہ میں امیر سے اپنے بارے میں فرماتے میں کس طرح چندہ لینے جاتا تھا. آج صرف میں ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ جو دعوت اسلامی والے ہیں, اسلامی بہنیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم سے چندہ نہیں ہوتا, یار ہم چندہ نہیں کر سکتے, ہمیں شرم آتی ہے, صرف میں ان سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں, مہربانی کریں. جب خرچ کرنے والے ہاتھ زیادہ اور کمانے والے آمدنی والے ہاتھ کم ہو جائے نا تو پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر ہر دعوت اسلامی والا اور والی اس ڈونیشن کی جو تحریک جو سال میں پورا سال تو نہیں ہوتی, اگر اپنا حصہ ملائے, ڈونیشن کریں, چندہ کریں, اپنا بھی دیں اور لے کر بھی آئیں, تو آپ یقین مانیں دعوت اسلامی آج اتنی ترقی کر رہی ہے نا, اس سے اور زیادہ ترقی کرے گی انشاءاللہ. پہلے جیسے ہم لوگ چندہ کرتے تھے نا, ہمارے بارے میں لوگوں کو وسوسے آتے ہوں گے, پتہ نہیں مولانا مسجد بنائے گا کہ کھا جائے گا. سر کہ میرا اتنا تو شہرت نہیں تھی نا, تو بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے. اس لیے تو اب دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, تعارف بھی کرانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب اگر اس طرح ہمت کریں نا تو ابھی ان کے اوپر چھتری ہے یار, ہم لوگ ہیں نا آپ کے پاس یار, عمر پہ تو بڑا ہوں تو بڑوں کی چھتری ہوتی ہے نا, تو میرے پر کوئی چھتری نہیں تھی یار, ہم اکیلے ہی تھے, اور چھوکرے تھے بیچارے جو تو غریب بڑے, کوئی اپروچ نہیں, کوئی سورس نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے پاس چونکہ ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا اربوں کا خرچہ, تو اگر آپ کو اربوں روپے مل ہی رہے ہوتے ہیں نا, یہ کیونکہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا 1 ارب 40 کروڑ روپیہ تو صرف مہینے کی سیلری ہے, 19 کروڑ روپیہ مہینے کا صرف کھانے پینے کا خرچہ ہے, اور اس کے علاوہ دیگر اخراجات جو ہیں وہ ہیں 80 سے زیادہ شعبے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے پاس لگتا ہے پیسے بہت ہیں. میں آپ کو بتاؤں, سال گزر رہا ہوتا ہے نا, جیسے ابھی ہم چندہ کر لیں گے نا تو ہمیں ہماری مالیت بتائے گی کہ آپ کا یہ چندہ اتنے مہینے تک چلے گا, آگے آپ کے لیے سیلری کے مسائل ہو جائیں گے. پھر ہمیں بقرعید کے لیے کھالیں جمع کرنی پڑتی ہیں, پھر ہمیں ہمارے مالیت بتاتی ہے کہ اس کی رقم سے نا اتنا چلیں گے تو آپ کو پورا ہوگا, پھر ہمیں ٹیلی تھون کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اتنا چندہ ہونے کے باوجود بھی دعوت اسلامی اسی طرح اپ ٹو ڈیٹ کی چل رہی ہوتی ہے, اور بس آ رہا ہوتا ہے اور خرچ ہو رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اور اب تک ویڈیو کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب اور فالو کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے.